الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہر مومن کی یہی کاوش، یہی کوشش اور یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی عبادات کر رہا ہے، جو بھی ذکر کر رہا ہے، جو بھی خدا کو جس بھی حال کے اندر یاد کر رہا ہے، آرزو تمنا یہی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور یقیناً یہی آرزو ہونی بھی چاہیے، اور رب تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر عظیم ترین نعمت ہوا کرتی ہے۔ لیکن جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے اندر یہ بشارت عطا فرما دی تھی کہ لقد رضی اللہ عنہم، کہ ان کا رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ رضائے خدا ویسے ہی حاصل نہیں کر لی تھی، بلکہ ہر طرح کی قربانیاں دیں، کہیں پر مال کی قربانیاں دیں، کہیں پر اپنے وقت کی قربانیاں دیں، کہیں پر اپنے جانوں کی قربانیاں دیں۔ غرض ہے کہ جس طرح کی بھی قربانیاں انہیں دینا پڑیں، انہوں نے کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو قربانی کا جذبہ تھا، یہ صرف مرد صحابہ کرام میں نہیں تھا، بلکہ خواتین صحابیات وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھیں۔ جہاں پر بھی ضرورت پیش آتی، جس طرح کی بھی ضرورت پیش آتی، اور جو ان سے بن پاتا وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا کرتی تھیں۔ آج انہی عظیم صحابیات میں سے ایک ایسی عظیم صحابیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بہت بڑے مصائب و آلام اٹھائے، مختلف طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام و مرتبہ بھی عطا کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ قریش کے شاخ بنو مخزوم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد بڑے امیر و کبیر اور بڑے سخی شخص تھے۔ جو بھی شخص مکہ میں آتا وہ آپ کے دسترخوان پہ حاضر ہوتا اور جی بھر کے کھاتا، اسے کچھ بھی اس کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے جب آپ کبھی کہیں پر سفر کے لیے جاتے تو آپ کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے انہیں کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، بلکہ آپ ان کی طرف سے ان کے جملہ اخراجات کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ اسلام قبول کرنے سے قبل اور اسلام سے قبل کے بھی ان کے اندر یہ جو سخاوت اور اللہ رب العزت کے بندے مخلوق خدا، چونکہ جو ایک اسلام سے قبل بھی جو مکہ مکرمہ کے اندر کئی ایسی شخصیات تھی کہ جن کے اندر بہت ساری اچھی خصلتیں موجود تھی، تو انہی میں سے یہ بھی ایک شخصیت تھے، اور یہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی یہی صفت اپنی بیٹی کے اندر بھی منتقل ہوئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والی اور ہمیشہ رضائے خدا کی خاطر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہا کرتی تھیں۔ آپ کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوئی، اور اپنے کزن کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شادی ہوئی، اور یہ دونوں ابتداء اسلام کے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ کے اندر حالات مشکلات کے شکار ہوتے چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عبادات کے لیے، اپنے روزمرہ معاملات کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ کی ہجرت کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس کی روایت ہمیں اس کا اکثر حصہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتا ہے کہ وہاں پر نجاشی کے دربار کے اندر کیا کچھ ہوا، کس طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور کس طرح سے بادشاہ متاثر ہوا، اس کی تمام تر تفصیلات ہمیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ہی ملتی ہیں۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگ کچھ بہتر ہو گئے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یا مسلمانوں کے لیے مشکلات کم ہو گئی ہیں، تو یہ صحابہ کرام وہاں سے ہجرت کر کے واپس مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ جب واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو پہلے سے زیادہ مشکلات ہو چکی ہیں، تو پھر انہوں نے دوبارہ سے ہجرت کی۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ ان کے اندر بھی شامل تھے۔
دوبارہ یہ حبشہ چلے گئے، اور پھر بعد کے اندر جب یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں، تو یہ پھر وہاں سے واپس لوٹے مکہ مکرمہ، تاکہ یہاں سے ہم مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے اندر پہنچ جائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائیں، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ دن یہاں پہ ٹھہرنے کے بعد یہاں سے اس پوری فیملی نے ارادہ کیا کہ یہاں سے اب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب یہ حبشہ کے اندر موجود تھے، وہیں پر اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا نوازا، اسی کا نام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی نسبت سے یہ دونوں ابو سلمہ اور ام سلمہ اس کنیت سے جانے جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ سے اب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا، تو وہ فوراً آگے اور انہیں روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا کہ ہماری مرضی ہے، ہم جہاں جانا چاہیں، آپ ہمیں روکنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن یہ بیٹی تو ہماری ہے، آپ نے جدھر بھی جانا ہے، جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو نہیں روک سکتے، نہیں روک رہے، جو مرضی کرو، لیکن یہ ہماری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، اور نہ یہ بیٹی جائے گی اور نہ اس کا بیٹا سلمہ وہ کہیں جا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس رہیں گے، آپ نے جانا ہے جو مرضی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اصرار کرتے رہے، بار بار ان سے ریکویسٹ کرتے رہے، مگر انہیں کسی طرح کا بھی کوئی رحم نہ آیا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ادھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان والوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی آگے، اور انہوں نے آ کے ان کے خاندان سے کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی جو رشتہ دار تھے، اگرچہ یہ ایک ہی قبیلہ تھا مگر اس کے اندر بھی پھر ظاہر ہے جو اپنے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا ایک زیادہ ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ شاخ ایک ہی ہے قریش کی شاخ سے، ایک بنو اسد اور دوسرا بنو مخزوم، تو لیکن وہ رشتہ داروں کے اندر بھی جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، تو یہی چیز ان کے اندر بھی موجود تھی۔ تو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں کو پتہ چلا تو وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی تو رکھ لی ہے، مگر یہ بیٹا ان کا وہ آپ کے پاس تو نہیں رہ سکتا، وہ تو ابو سلمہ کا بیٹا ہے، ابو سلمہ ہمارا ہے، اور تو یہ بچہ بھی ہمارا ہوگا، تو آپ اس کو نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بیٹی رکھے آپ اپنے پاس بے شک رکھ لیجئے، لیکن یہ چھوٹا بیٹا یہ ہمارا ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے تھے، اپنی والدہ کی گود کے اندر تھے، اور یہ لوگ ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کھینچا تانی کے اندر آپ کا کندھا بھی اتر گیا، اور انتہائی شدید تکلیف کے عالم کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہیں، ریکویسٹ کرتی رہیں، مگر ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گی، اور وہ اس طرح سے کھینچ کے اس معصوم بچے کو اپنے ساتھ رہ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک طرف اس کے خامن سے اسے جدا کر دیا گیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس کو پھر اپنے معصوم دودھ پیتے بچے سے بھی جدا کر دیا گیا۔ اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں، کمپرومائز کرنا چاہتی، تو ایک ہی بات کہنے کی ضرورت تھی کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ لوگ کہو گے اس کے لیے ہم تیار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، اور جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ رہ لیں گے، تو سارا کچھ انہیں مل جاتا، خاوند کی بھی واپسی ہو سکتی تھی، بیٹا بھی مل سکتا تھا، ہر طرح کی زندگی پھر سے نارمل ہو جاتی، مگر انہوں نے تمام تر تکالیف کو برداشت کیا، تمام تر مصیبتیں جھیلی، اور یہ معصوم اور معمولی مصیبت نہیں ہے، ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور ویسے بھی ایک معصوم بچہ ہو، ایک ویسے انسان اس پہ ظلم ہوتا دیکھے تو اس کا دل پسج جاتا ہے، تو ایک ماں کے سامنے اگر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کتنی تکلیف کا معاملہ ہے، وہ اکیلی تنہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں، مگر وہ تمام مصیبتیں، تمام تکالیف جھیلتی رہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق کچھ دن، کچھ ہفتے، یا پھر تقریباً 1 سال بھی گزر گیا، کچھ روایات کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ ہمیشہ اپنے خاوند اور اپنے بچے کو یاد کرتی اور اس کے اندر، اسی حالت کے اندر پریشان رہا کرتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بھی کسی بھی قیمت کمزور کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ تو بالآخر قبیلے والوں کو کسی نے احساس دلایا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کب تک اس طرح سے اس پہ ظلم کرتے رہیں گے، اور اس کا ہمیں کیا حاصل ہوگا، تو انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف دوسرے قبیلے والوں نے بھی بیٹا بھی دے دیا، اور یوں آپ مدینہ طیبہ کی طرف تنہا روانہ ہوئیں۔ راستے میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو پھر ساتھ کہا کہ آپ کے والد اتنے عظیم شخصیت تھے، تو آپ کو یوں اکیلے نہیں جانا چاہیے، میں آپ کو وہاں تک چھوڑاتا ہوں۔ تو وہ قباء کے قریب چھوڑ کے آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شرافت کی ہمیشہ تعریف کیا کرتی تھیں اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا کرتی تھیں۔
اب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئیں، یہاں پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی گزرنے لگی۔ یہاں پر مزید آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بیٹی، اسی طرح سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بیٹی، اور اسی طرح سے آپ کے ہاں ایک بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، حضور کی باتیں سنتے، گھر آتے آ کے اپنی بیوی کو بھی بتایا کرتے تھے کہ آج ہم نے یہ سنا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، آج یہ واقعہ پیش آیا، آج یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک دن آپ گھر پہنچے تو کہا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے کہ جس سے دل کو بڑا سکون اور بڑی راحت پہنچی ہے۔ تو کہا بتائیے کیا بات تھی؟ کہا میں نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس تکلیف، اس دکھ، اس غم کے اندر یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے اور بہتر بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے الہ العالمین مجھے اس مصیبت کے اندر اجر عطا فرما دے، صبر کا اجر عطا کر دے، اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کر دے، کیونکہ اس سے ایک انسان کو راحت ملتی ہے کہ بھئی ایک ایسی دعا ہے کہ آپ تکلیف کے اندر پڑھیں، اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے اور اس کی طرف سے نعم البدل ملنے کی بھی امید ہو، تو انسان کے لیے یقیناً یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ تو آپ نے بتائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یاد کر لیا۔ یہی صحابہ کرام صحابیات کا معمول تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اسے محفوظ کر لیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ صحابیات میں سے سب سے زیادہ آپ سے احادیث مبارکہ مروی ہیں امہات المومنین کے اندر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مختلف غزوات کے اندر شریک ہوتے تھے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ شریک ہوئے۔ اسی طرح سے غزوہ احد کا جب واقعہ پیش آیا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے، اور وہیں اسی غزوہ کے دوران آپ زخمی ہو گئے، اور بعد کے اندر چند مہینوں تک ان زخموں کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا اور اس کی مرض کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، اور بالآخر تقریباً 5-6 مہینوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑی محبت کا اظہار کیا، خود سے آپ کی تدفین کا انتظام فرمایا، اور آپ کے لیے، آپ کے قبر کی کشادگی کے لیے بڑی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو وہ دعا یاد آئی کہ جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو سلمہ کو بتائی تھی اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتائی تھی، تو وہ دعا یاد آئی تو انہوں نے وہ دعا پڑھی۔ آپ خود بیان کرتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھ تو رہی تھی مگر میں یہ ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، الہ العالمین اس مصیبت کے اندر مجھے صبر کا اجر عطا کر دے اور میرے لیے نعم البدل عطا کر دے۔ تو میں ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، وہ اتنی عظیم شخصیت، اتنے نفیس انسان، اور کتنے ایک پرانا ان کا تعلق تھا، تو ان سے بہتر کون ہوگا۔ لیکن بعد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بڑی عظیم شخصیت تھی مگر ان سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سمجھدار خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امور کے اندر، بعض معاملات کے اندر ان سے مشاورت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات گھر کے اندر خاتون خانہ سے بات شیئر کرنا بھی کوتاہی سمجھی جاتی ہے، اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی کہ ان عورتوں کو کیا پتہ ہے، اس کو کسی چیز کی کیا خبر ہے، یا پھر اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی جاتی کہ بھئی گھر والوں کے ساتھ بھی، وہ کہتے ہیں یہ مردوں کے معاملات ہیں، عورتوں کے اس بارے میں کیا خبر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کئی اہم امور کے اندر مشاورت فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سمجھدار خاتون تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت فرمایا کرتے۔ خاص طور پہ ایک اہم واقعہ اس زمن میں ہمیں ملتا ہے حدیبیہ کے موقع پہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں، اور اب مہاجرین جو کئی برس سے مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے، جنہیں وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ہر صبح و شام بیت اللہ کی زیارت حاصل ہو رہی تھی، اب مدینہ طیبہ میں کئی برس گزر چکے تھے، نہ حاضری ہو سکی، نہ طواف ہو سکا، نہ زیارت ہو سکی، تو ان کے دل مچل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، ہم سبھی عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمرہ کی تیاری کی گئی، مختلف قبائل سے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمع ہو گئے اور عمرہ کے لیے روانگی ہو گئی۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو قریش کی طرف سے لوگ آ گئے اور انہوں نے وہاں پہ روک دیا، کہا کہ آپ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ بات بڑھتی گئی، بالآخر ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اندر بظاہر مسلمانوں کے لیے ہزیمت کا سامان تھا،
اور وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس طرح کے معاہدے پہ ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر حکمت ہے۔ اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں یہاں سے واپس جانا ہوگا عمرہ کے بغیر۔ اب وہ مہاجرین صحابہ کہ جو بڑی ہی چاہت کے اندر آ رہے تھے کہ ہم نے جا کر عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ جب مسلمان بیت اللہ شریف کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ اتنی تیاری کر کے راستے سے اسے واپس لوٹنا پڑے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ تو ان صحابہ کرام کی عقیدت و محبت کا احترام کیا ہوگا، اور اس محبت، اس عقیدت، اس احترام کا عالم کس قدر زیادہ ہوگا۔ تو جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ اب ہمیں تو یہاں سے واپس جانا پڑے گا تو ان کے لیے بڑا ناگوار گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام اتار دو اور اپنی قربانیاں کر دو اور اپنے سروں کو منڈوا لو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امید پہ کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ تبدیل فرما دیں اور اس حکم کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا، سارے اسی طرح سے اداسی کے عالم کے اندر بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے خیمہ کے اندر، انہوں نے جا کے سارا ماجرا بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بھی نہ فرمائیے، آپ باہر تشریف لے جائیے اور آپ اپنا حلق فرما لیجئے، اپنی قربانی کر دیجئے اور اپنا احرام اتار دیجئے، وہ خود بخود باقی سارے اس پہ عمل کرتا چلے جائیں گے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی جب یہ دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہاں سے واپسی ہی کا ہی آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر اسی طرح سے حلق بھی کروا لیا، قربانی بھی ادا کر لی اور ساتھ ساتھ اپنے احرام پہ اتار لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت اور اہم ترین یہ ایک معاملہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کافی متفکر بھی تھے، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے سے وہ تمام معاملہ آسان ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنا اور پھر اسے آگے صحابہ کرام تک منتقل کرنا، یہ آپ کا ایک بڑا ہی اہم جذبہ رہا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم دین کو حاصل کیا کرتے تھے، وہیں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے علم حاصل کیا، اور پھر بہت ساری روایات ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے اندر تشریف لائے، انسانی شکل میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ تو وہ چند صحابہ کرام جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل کے اندر دیکھا تھا، ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کیا کرتیں، اور عقیدت و محبت کا بڑا گہرا ایک رشتہ اور تعلق بھی قائم تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ ان کو سنبھال رکھا تھا، اور جب بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد کے اندر اگر کوئی شخص کو بیمار ہوتا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا، ان کے برتن ایک لے کے، پیالہ جس میں پانی ہوتا وہ لے کے آتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر وہ موئے مبارکہ رکھ دیتی، اور پھر وہ مریض اسے پی لیا کرتا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور یہی صورت ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے اندر بھی ملتی ہے، جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ اپنے جو ایک سر پہ ٹوپی رکھتے تھے اس کے اندر محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور ایک جنگ کے دوران جب انتہائی مشکل کا مرحلہ تھا، جنگ زوروں پہ تھی، ٹوپی گر گئی، آپ اس ٹوپی کی تلاش کے اندر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعد میں کہا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ کا اتنا شدید عالم تھا اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ اس قدر شدت جنگ اپنے زوروں پہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ٹوپی کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال میں نے محفوظ کر رکھے تھے، جن کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے فتح عطا فرمایا کرتا ہے۔ وہ جب میرے ٹوپی گری تو میں اسی کی تلاش کے اندر تھا، اور پھر
جب وہ مجھے مل گئی تو میں نے دوبارہ اسی طرح سے اس جنگ کے اندر شرکت کی اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے میں فتح عطا فرمائی۔ تو یوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ محفوظ کر رکھے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک مٹی ایک شیشے کے اندر دے رکھی تھی اور فرمایا کہ جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو چنانچہ 61 ہجری کے اندر آپ ایک مرتبہ آرام کر رہی تھی اور آپ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے مبارک بدن پہ، آپ کے بالوں پہ گرد سی نظر آ رہی ہے، تو آپ بڑی پریشانی کے عالم کے اندر ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہا ہوں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے چینی سے بڑی پریشان ہو کے اٹھیں، اور جب اس شیشے میں دیکھا تو اس مٹی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ بعد میں وہی خبر ملی بھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو خبر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رکھی تھی، وہ بالکل ویسے ہی اسی طرح سے ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کسی بھی دینی امور کے اندر کچھ مشورہ کرنا ہوتا، کچھ سوال کرنا ہوتا، تو ان کی کوشش ہوتی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ آپ ایک معاملہ فہم بھی تھیں، آپ صاحب فراست بھی تھیں۔ آپ کے مختلف فتاویٰ اور مختلف آپ کے امور کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے، کہ جس کے اندر آپ نے ان دینی احکامات کو بیان کیا کہ جو صحابہ کرام آپ سے سوال کیا کرتے تھے، آپ ان کو ان کے امور کے حوالے سے جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال پوچھا کرتی تھیں، کہ جن سے آپ کی ذکاوت، آپ کے علمی تفکر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ مختلف اہم امور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کے اندر مردوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خواتین کا ذکر اس طرح سے علیحدہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والشاکرین والشاکرات، وہ مکمل وہ آیات مبارکہ کی جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مردوں کا بھی ذکر کیا، مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا، جو صاحب ایمان ہیں، جو صبر کرنے والے مرد ہیں، صبر کرنے والی عورتیں ہیں، شکر کرنے والے مرد ہیں، شکر کرنے والی عورتیں ہیں، ذکر کرنے والے مرد ہیں، ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے مرد ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے عورتیں، وہ پوری مردوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی عورتوں کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو ایک منشا کا اظہار کیا تھا، اگرچہ جب بھی ایک حکم جو مردوں کے لیے ہوتا ہے اسی کے اندر خواتین بھی اسی حکم کے اندر شامل ہوتی ہیں، مگر پھر الگ سے بھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 90 برس، بعض روایات کے مطابق 84 برس تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع کے اندر دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ عظیم صحابیات میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا آپ کو نصیب ہوا، اور آخرت کا جو اجر ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بلند و بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات سے عمل اور سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات کو بھی ساتھ شامل کریں گے، اور جس ٹاپک میں ہم نے بات کی ہے اس کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سارے لوگ بلکہ خاندان اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور بڑی توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں، محفوظ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے اس دور کے اندر کہ جب ہر طرف بہت سارے ایسے آپشنز ہوں کہ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی توجہ کو انتشار اور منتشر رکھنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں، مگر اس سب سے بچ کے آپ پابندی کے ساتھ دین کو سیکھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ آپ میں وہ تمام احباب جو ہمیں ریگولرلی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہمارے ریگولر ناظرین جو اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جو ماشاءاللہ موجود ہیں، جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، شامل ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت، تندرستی، سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ، اور اللہ رب العزت ہمیں حشر کے اندر بھی جمع فرمائے، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ایک تعلق کو قائم رکھتے ہیں، ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس تعلق کو آخرت کے اندر بھی قائم رکھا کرتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر دین کو سیکھنے کا ایک جو شوق اور جذبہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، یقیناً یہ بڑا خلوص کے ساتھ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ رب العزت تیرا کرم، تیرا فضل کہ تو نے ہمیں چنا ہوا ہے، ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے اس ماحول، اس معاشرے کے اندر جہاں پہ بہت سارے ایسے، اور اگر ہم بالکل ہی مطلب اب ٹی وی کی بھی بات کریں تو ایک کلک پہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنی ساری مختلف آپشنز ہوتے ہوئے آپ ماشاءاللہ پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں، پھر اس کو سنا سمجھا، بات کے اندر اس کو ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی، بلکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بڑے پرانے کسی پروگرام کا آ کے کوئی بندہ حوالہ دے دیتا ہے، تو بندے کو خود ذہن میں نہیں ہوتا کہ کب یہ بات ہوئی تھی، کی تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اسے خیر کا باعث بنائے، اور دین کو سیکھنا اور اسے سکھانا، اسے سمجھنا اور سمجھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھنا، انہیں محفوظ کرنا، انہیں دوسروں تک پہنچانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے خاص طور پر، میں نضر اللہ عبدا، اللہ پاک اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اسے سلامت رکھے، اور دیکھیں یہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اور ہم سب کو یہی دعا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ سلامت رکھے، تر و تازہ رکھے، محفوظ رکھے، اور وہ کس کے لیے، کس لیے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العزت ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کیا، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دیگر احادیث مبارکہ کے اندر دین کو سیکھنا اور سکھانا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، لوگ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے دور دور کے سفر کیا کرتے، اور وہاں پہ جا کے اپنے جملہ قربانیاں پیش کر کے وہاں پہ پہنچتے، اس دین کو حاصل کیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ اس دور کے اندر جہاں پہ ہم موجود ہیں، جہاں پہ کئی دیگر طرح کے چیلنجز ہیں، وہاں پہ یہ آسانیاں بھی ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دین کو سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے بہت سارے معاملات کے اندر بہتری کا بھی ہمیں آپشن ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہمیں مزید پازیٹیو لے کے اس نیت کے ساتھ اس میں آگے بڑھ کے شامل ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ایک ایسا ارادہ بنانا چاہیے کہ ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے شامل کرنا کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم بس اوقات کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بس سنا انسنا کر دیتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے محفوظ کرتے چلے جائیں، اور اس نیت کے ساتھ ہوگی جی میں نے جو سنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میں نے یاد رکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو یہ آپ اس گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو دین کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے، جس کا قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر خیر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرف بھی آپ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کے لیے ایک کہہ لیجئے کہ ایک خراج تحسین اور سلام کہ جو دین کو سیکھنے کا جو شوق اور جذبہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو عطا فرما رکھا ہے، اللہ کریم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کی اولاد کے دلوں کے اندر بھی اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں۔ کچھ سوالات ہیں جی میرے پاس، ان کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے مام صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔
مام صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. سوال ایک تو خواب ہے, چھوٹا سا خواب ہے, اور خواب کے بارے میں ہی سوال ہے. اچھا. ہمیشہ مجھے بہت دیر سے مام صاحب, کافی دیر سے, کیا لوگ 10-15 سال سے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے, کبھی کبھی یہ خواب عموماً آتا رہتا ہے کہ کہیں پہ بھی ہوں, جیسے کوئی کھڈا ہوتا ہے نا, جیسے کہ میں کھڑی ہوں, چاہے کوئی سراہا, چاہے عام زمین ہو, چاہے کچھ بھی ہو, تو میں سوچتی ہوں میں کہیں اسی جہاں گر نہ جاؤں. تو تھوڑی دیر بعد وہ نیچے کی طرف زمین کھسکنے لگتی ہے, تو میں نیچے جا گرتی ہوں. جب میں گرنے لگتی ہوں نا خواب میں, جب میں گرنے لگتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بس اب تو میرا آخری وقت آ گیا ہے, تو میں کلمہ ساتھ ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, کلمہ شریف سنا ہے نا ابھی, جو صحیح بھی ہے کہ جو آخری, جس کا آخری کلام کلمہ شریف ہو تو وہ اس کا مان سلامت رہے گا نا. جی جی. تو میں خواب میں جلدی جلدی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کوئی سوال آپ کریں؟ اچھا چلیں, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں اور خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. میں عرض کرتا ہوں نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے امام صاحب, ٹھیک ہو؟ اللہ کرم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. امام صاحب آپ نے جو فرائیڈے کو وہ استغفار کی دعائیں بتائی تھی نا, جی, تو وہ آپ اگر ان دعاؤں کا قرآنی دعا ہے تو ان کا مطلب صورت اور ان کا آیت نمبر بتا دیں کہ کون کون سی آیتیں ہیں, میں ڈھونڈ کر یاد کروں گی. تو ایک یہ بات, اور دوسرا یہ کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جب پروگرام ختم کریں نا, مطلب جیسے آج کریں گے سنڈے کو, تو سب جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے دعا کریں نا. ہم بھی آپ کے ساتھ دعا مانگیں کہ تو آپ اینڈ پہ دعا کیا کریں نا تھوڑی دیر پہلے, مطلب کال بند کر کے. اچھا چلیں, میں انشاءاللہ ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں جی, شروع کے اندر بھی آخر کے اندر بھی. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. مزید بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اللہ کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. جی وہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی, مطلب کنفیوژن ہے وہ دور کرنی ہے. جی فرمائیں. جی وہ 5واں کلمہ جو ہوتا ہے نا, جی, تو وہ نارمل تو سارے لوگ یہی پڑھتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, ٹھیک ہے. جی جی جی. تو لیکن جدھر سے ہم پڑھے ہیں, مطلب ایک گاؤں ہے, انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے, تو وہ جو کلمہ ہے انہوں نے کوئی مطلب دوسرا پڑھایا, اللہم انت ربی لا الہ, اس طرح کا ہے وہ کلمہ. تو اگر یہ آپ بتا دیں کون سا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دونوں یاد کر لیں نا, دونوں نہیں, کلمہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا, دو تو نہیں ہو سکتے. کلمہ اصل میں یہ جو کلمات, یہ جو دعائیں نا, یہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کوئی حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح سے منقول ہے یا قرآن حکیم کے اندر اس طرح سے منقول ہے. ایک تو وہ ہے نا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. باقی یہ جو دیگر ہیں یہ آپ کی ایک تو شہادت ہو گئی, اس کے علاوہ استغفار ہے. تو جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ غالباً سید الاستغفار جو ہے اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور یہ اس کے اندر بھی استغفار کا ذکر ملتا ہے, تو آپ دونوں پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال, ٹھیک ہے؟ اللہ کرم, الحمدللہ. میں سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ تم لوگ ایمان والو تہجد پڑھا کرو اور نفل پڑھا کرو اور اپنی معرفت کی دعا کیا کرو. تو اس کا سورہ کے اندر کہہ دیا کہ تہجد پڑھا کرو, تو کیا یہ بھی ہمارے لیے پھر فرض کے برابر ہو گئی؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان والو تہجد پڑھا کرو. جس میں لکھا نا کہ اسرائیل کے اندر تہجد پڑھا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, نفلی نماز تہجد. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خاص طور پہ تہجد کا ذکر کیا گیا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تہجد کا اہتمام کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا.
تو یہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطاب ہے. یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تہجد پڑھا کرو. کم سے کم قرآن حکیم کے اندر کوئی ایسی آیت مبارکہ میرے ذہن میں نہیں ہے اور نہیں ہے اس طرح سے. لیکن بہرحال جو تہجد کی جو برکات ہیں وہ یقیناً ہیں. اللہ رب العزت نے جو رات کا قیام ہے اس کے فضیلت کو بیان کیا ہے. یقیناً یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. اور جو رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس رات کو جن کے جو بستر ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے. تو تہجد کوئی اس طرح سے فرض نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھے. امت کے لیے اختیاری امر ہے. جو شخص کرتا ہے یقیناً اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت فوائد ہیں، مگر لازم اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. اللہ میاں آپ کو لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کو ہم سب کی خدمت کرنے کی توفیق دے جو آپ اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. میں نے آج آپ کو بڑی اچھی بات بتانی تھی کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھی رہی. اچھا. اور میں نے سورہ الکافرون زبانی یاد کر لی. ماشاء اللہ جی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ زبانی یاد کروں، لیکن یہ مکس اپ ہو جاتی تھی. لیکن اب میں نے اس کو پکی طرح یاد کر لیا. تو میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی انسان اگر کوئی کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. اوکے، اللہ حافظ. بہت ہی پیاری خبر سنائی جی آپ نے. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا ہے لاک ڈاؤن کا. میری مدر ان لا ماشاء اللہ انہوں نے بھی کئی صورتیں اور کئی دعائیں اسی طرح سے وہ بھی گھر میں بیٹھ کے اسی طرح سے یاد کر رہی ہوتی ہیں. تو اچھا عمل ہے. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. نیکسٹ کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی میں بولتی ہوں کہ میرا ایک بیٹا کا بیٹا حافظ ہے اور ایک نواسا کا بیٹا حافظ ہے. تو کتنی پیڑھی کو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العزت آپ کو تو برکتیں عطا فرمائے گا یقیناً. آپ کے تو آپ دعا کیجیے میرے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. نواسا حافظ ہے یا نواسے کا بیٹا حافظ ہے؟ نہیں، ایک نواسا کا بیٹا ہے، ایک پوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. بیٹا کا بیٹا. ماشاء اللہ. بہت ہاں، دو بیٹا کا بیٹا حافظ ہے. ماشاء اللہ جی. اللہ رب العزت انہیں مزید دین کی محبت عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ کو بھی، آپ نے جو ظاہر اہل خانہ نے ان کے لیے جو بھی ایفرٹ کی ہے، اللہ رب العزت اس کی برکتیں یقیناً آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حافظ قرآن کی شفاعت وہ اپنے اہل خانہ کے حق کے اندر قبول کی جائے گی. بعض روایات کے مطابق 40 ایسے لوگ کے جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، وہ ان کے حق میں سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو، پوتوں نواسوں کو اللہ رب العزت مزید دین کی محبت، شوق اور اس میں فہم و فرازت کے اندر اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کی حال ہے تعالیٰ؟ اللہ کریم دا کرم، الحمدللہ. تسی ٹھیک ہو؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. بس میں سوال، چلو چھوٹا سا سوال ہے اینڈ تے، لیکن میں پہلے میں کہنا سی کہ اس ویک دے جڑے تہاڈے پروگرام ہے نے ریلی شاندار ہے سی. جڑا پہلا سی نا تہاڈا اس سال دا ریویو، تے میں مس کر گئی نا، تے امی جی نے مینوں دسیا سی کہ بہت اچھا. پھر اگلے دن میں پھر کی کرنی اپنے موبائل تے لا کے نا اسلام چینل ریپیٹ لگدا صبح نوں، او پھر میں نال کام کردیا موبائل تے لا لیا سی. تے واقعی ریلی انٹرسٹنگ سی. ہن جس طرح تسی دستے پے سن کہ لوگ کوئی بھی گل سیکھن والی ہو، جو کل دا پروگرام ہے تسی بیان کیتا سی کہ جس طرح بزنس مین دیکھدا وے اپرچونٹیز کے پروفٹ کتوں آ سکتا ہے، کنے کیا نو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے. او جو تہاڈا کلپ ہے 1.5 منٹ دا، او میں ریکارڈ کر کے رکھ لیا. او ہن میں واٹس ایپ دے ذریعے دوست احباب پاکستان تک کلپ مطلب بھیجدے ہونے ہیں. تو کئی طرز بیان ہوندا نا کوئی گل دا جڑا کہ ریلی مطلب پاویں جو مرضی کس طرح کوئی تسی کتاباں پڑھ لو، لیکن کوئی ایسا فکرہ بیان کردا جڑا کہ یکدم گل سمجھ وچ پے جاندی ہے تے بڑے اچھے طریقے نال. تے اللہ تانوں جزائے خیر دے، جس طرح کہ تسی یعنی محنت کر کے اپنا ٹائم لا کے پوری طرح سوچ سمجھ کے ساڈے واسطے ظاہر کر دیو نا، اپنی مطلب تیاری نہیں کر دیو. تے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تے اج دا وی تہاڈا مطلب بہت کچھ ہے سی سیکھن والا.
تے میں کچھ پوری ٹیم نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تے ایک چھوٹا جہا سوال میرا ہے، ہو سکتا مس کر گئی ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا اپنا نام تانوں پتہ کی سی؟ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر میں مس کر گئی سا. تے ریئلی مطلب اسی بہت لکی ہے گیا سے پاکستان دوسرے ملکاں چ اس طرح دے جس طرح دے پروگرام سانوں ملدے نے نا دیکھنے تسی ساڈے لئی پیش کر دیو. مطلب میرا خیال ہے کہ دنیا دے کسی اور ملک تے نہیں اس طرح دے سانوں اچھے ملدے ہون گے تے اسی مطلب شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی، اللہ رب العزت تانوں بھی برکتاں عطا فرمان. آپ لوگ ماشاءاللہ شوق رکھتے ہیں اور آپ لوگ بھی وقت نکالتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کے ایسا کہ فیڈ بیکس یقیناً ہمارے لیے بھی مزید موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی والدہ صاحبہ کا سایہ بھی اللہ کریم آپ پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ پاک انہیں آپ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ صاحب میں عرفت بات کر رہی ہوں لندن سے. جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. جی امام صاحب میں نے آپ سے ایک سوال دو پوچھنے ہیں. ایک تو میں نے پوچھنا ہے کہ جو تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں، کئی دفعہ میں سے اگر رات کو وتر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم اس کے تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں میں ہر رکعت میں الحمدللہ سے پہلے بھی اور سورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پلیز میری ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے تو میں دعائیں کیجیے گا میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ کریم خیر و عافیت فرمائے. یہ کچھ ویکس پہلے آپ ذکر کر رہی تھی نا کہ ہونے والی تھی تب؟ جی ہو گئی ہے حد تو. ہاں جی ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے. میرے آرتھرائٹکس کا مسئلہ تھا تو میرا انگوٹھا نہیں کام کر رہا تھا تو انہوں نے سرجری کی ہے. تو ابھی بہتر محسوس کر رہی ہیں؟ جی تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن ابھی میں کچھ ہاتھ موو نہیں اتنا زیادہ کر سکتی. اللہ کریم آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی تکلیف کو ختم کرے. دعا میں یاد رکھیے. میں دعا کروں. دعا میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، بہت جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ جی، عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کریم کا کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے جس کو دل کو دوبارہ روح کی روحانیت کا جو مقام ہے وہ دیکھ کر اور سن کر وہ زندہ ہو جاتا. اللہ اس کو باقی رکھے. حضرت دو مسئلے آپ سے پوچھنے ہیں. جی فرمائیے. پہلا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیل میں لے کر جا رہے تھے جی، تو راستے میں ایک ڈاکو ملا. اس نے کہا کہ امام صاحب ذرا سنبھل کر ٹرنا، میں ایسے جرائم میں تھا تو میں نے اصل بات نہیں بتائی، مار کھائی ہے، ناک اور منہ سے خون آ رہا ہے، وہ آپ کی ذمہ بہت ہے، آپ ذرا قدم سنبھل کر رکھنا. وہ امام صاحب کی نے موت کے وقت اس ڈاکو کے لیے جو دعا فرمائی وہ لفظ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ. تو دوسرا داؤد طائی کے لیے آتا ہے کہ امام صاحب سے کچھ کتابیں پڑھی اور اس کے بعد امام اعظم جیسا عظیم سپہ سالار اور اتنا اونچا آدمی ان کے گھر جا کر پڑھاتا رہا. اور میں نے سنا کہ امام اعظم کا یہ مقام ہے. یہاں ایک دفعہ میں عملی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تو جس امام کی تابع ہے اسی پر رو تو مجھ سے بات نہ یہ مسئلہ نہ پوچھ. میں نے کہا کہ یہ امام اعظم کی کرامت ہے کہ امام عمل کا ماننے والا کہتا کہ تو وہیں ٹھہر امام اعظم کے تابع ہو کر رہ جا. تو میں نے کہا یہ امام اعظم کا مقام ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں عرض کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے، آسانی ہو جائے گی. کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، میں دعوت اسلامی والے برمنگھم مسجد کا میں اپنا مؤذن ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا میں ادھر تو ابھی جا نہیں سکتا، تو کیا میں گھر میں اذان پڑھ کے تو قرآن کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی، آپ کریں. گھر کے اندر آپ اذان بھی دیں اور اپنی نماز کی بھی پابندی کریں. کیوں نہیں جا پا رہے آپ؟ کیا کچھ کوئی
نہیں، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اکیلا آدمی اذان نہیں پڑھ سکتا اور اکیلا آدمی قرات بھی نہیں کر سکتا. میں عرض کر دیا ہے، مزید بھی میں اس پہ بات کر دیتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کیوں نہیں جا پا رہے مسجد میں؟ مسجد میں وہ کورونا کی وجہ سے ذرا دور ہے نا مسجد. اچھا نہیں جا سکتے. چلیں میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ کو اللہ رب العزت صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ابھی کافی سوالات شامل ہو چکے ہیں تو ان کے جوابات شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کر لیں گے. گھر کے اندر اذان پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اذان. انسان کہیں باہر بھی تنہا ہو، کہیں آبادی کے اندر بالکل صحرا کے اندر موجود ہو، وہاں پہ بھی اگر وہ اذان پڑھتا ہے اس کے بعد اپنی نماز ادا کر لیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مزید اس پہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا جی، آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ اس طرح کا جو بیٹا ہے وہ اس کا آپ نے ذکر کیا کہ اچھا 2 سوالات ہیں نا، اس میں سے ایک تو یہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ بیوہ کا لوگ جو ہے وہ کچھ مال کھا جاتے ہیں، اور کچھ کسی نے اس طرح سے کیا کہ جو اپنے عزیز و اقارب میں سے انہوں نے جو ان کے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ان کی جو بھی کچھ بچت وغیرہ یا جو ان کے حق تھے اس کو چھین لیا، تو ایسا کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے جب کوئی بیوہ کا مال کر رہا ہے تو اسی طرح سے وہ یتیم بچوں کا مال وہ بھی اس کے اندر اس کے بھی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو کسی یتیم کا مال اس طرح سے کھاتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. تو یہ ایک غیر اخلاقی معاملہ بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے. اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ایسی چیزیں کہ جس کے اندر آپ یہ 4 دن کے اس چاندنی کے لیے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیں، اس کو ساری اس زمین کو اس جائیداد کو اپنے ساتھ آگے لے کے تو نہیں جانا. تو اس لیے انسان کو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے. مظلوم کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک جا پہنچتی ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا چاہیے. کسی کے مال کو آپ وہ ہڑپ کریں ناجائز طریقے سے، اس کے بجائے اتنی محنت کر لیں تو جو آپ کے مقدر کے اندر حلال طریقے سے آ جائے، اس کے اندر آپ کے لیے بھی سکون ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی سکون ہے اور خیر و برکت کا معاملہ ہے. اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی ہم نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ آپ کے والد صاحب ہیں، اسی طرح سے چاچا ہیں، کچھ دیگر عزیز و اقارب ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ روتے ہیں اور وہ آپ کو دلاسا دیتے ہیں، اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس حالت کے اندر. تو دیکھیں یہ اچھا خواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے اسی حوالے سے کچھ عرض کیا کہ میں نے اپنے ایک عزیز ہیں ان کو خواب کے اندر دیکھا اور وہ سفید لباس کے اندر ملبوس دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر ہے، کیونکہ یہ سفید لباس یہ ایک ایسا لباس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے. تو اس کے اندر دیکھنا اپنے مرحومین کو، اور اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے گا، آپ کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے گا. اسی طرح سے آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی کچھ استغفار کی دعاؤں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، جو وہ انشاءاللہ میں نے بیان کی تھی، میں مزید بھی اس کو تفصیل کے ساتھ پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں. اسی طرح سے آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی آپ خواب کے اندر گر جاتی ہیں، خود کو گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. تو یہ کچھ آپ بسا اوقات انسان جن مختلف چیزوں کے وہم کا اور مختلف اس کی زندگی کے اندر جو مسائل جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی ایک جھلک اس کے اندر نظر آتی ہے، مگر آپ الحمدللہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بابرکت ہے آپ کے اندر پڑھنا. اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. مزید انشاءاللہ سوالات کے جوابات کو شامل کرتے ہیں، مختصر سا وقفہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کے کالز کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے، اور جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ ساتھ جاری رہتا ہے. سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ استغفار کی دعائیں، اس حوالے سے جو میں نے پچھلے ایک پروگرام کے اندر ذکر کی تھیں، اسی کے حوالے سے وہ دیکھیں، ویسے تو آپ اپنی زبان کے اندر بھی اپنے کلمات کے اندر بھی جو مانگیں گے، یقیناً اللہ رب العزت
وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس کے ضروری نہیں کہ آپ وہی دعائیں، لیکن آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآنی دعائیں جو ہیں تو ان کو یاد کر لینا تو یقیناً بہت ہی باعث برکت ہے۔ ان میں سے ایک میں نے ذکر کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے الہ العالمین ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمارے حال پہ رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ اعراف کی غالباً 23ویں آیت مبارکہ ہے، سورۃ الاعراف کے اندر 23 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ اللہ کے حضور اسی انداز کے اندر دعا مانگا کرتے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول و منظور فرمایا۔ تو اس کے الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوسری دعا میں نے عرض کی تھی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر اس کی آیت مبارکہ 16 ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں انشاءاللہ اور اس کو یاد کر لیں۔ اے الہ العالمین ہم نے ایمان لایا، ہم صاحب ایمان ہوئے، اے الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ خوبصورت دعائیں ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو معمول بنائیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا میرے بہن 5ویں کلمے کے حوالے سے، تو دونوں چیزیں ہیں، کچھ لوگ اس کی جگہ پہ سید الاستغفار جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کی جگہ پہ جو ایک ہمارے ہاں عموماً جو کلمہ چلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس کو یاد کرتے کرواتے ہیں۔ تو دونوں کے اندر استغفار کی بات ہے، آپ دونوں بھی یاد کر سکتی ہیں، ایک بھی یاد کر سکتی ہیں، اصل اس کے اندر استغفار کا ہی ذکر ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا ذکر ہے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور جو آپ کو آسان لگے، ہمارے ہاں چونکہ معمول وہی چلتا ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ کو دوسرا یاد کروایا گیا ہے اس کے اندر بھی بندے کی اپنی عجز و انکساری کا ذکر ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس کے اندر انسان اپنے رب سے یہی عرض کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی رب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور اے الہ العالمین تو میرے اس عجز و انکساری کو قبول کر، استغفار کا، اسے دعا سید الاستغفار کہا جاتا ہے، تو اس کی اپنے برکات ہیں، آپ انشاءاللہ جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ بالکل اس کو کر سکتی ہیں، کوئی یہ ضروری نہیں ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا حافظ کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، جی بالکل، حفظ دیکھیں، حفظ قرآن کی اپنی برکات ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب لا ریب ہے، اس کو دیکھنا اس پہ بھی اجر ہے، اس کو سننے پہ بھی اجر ہے، اور اس کو پڑھنے کا تو پھر یہ معاملہ ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن حکیم کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو قرآن حکیم کو سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، سینے میں محفوظ کرتا ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ اگر اس کے والدین کا اجر و ثواب ہے، ان کی عظمت ہے، تو اس پہ خود جو عمل کرنے والا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر کہ اس شخص کی اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کے حق میں سفارش قبول ہوگی کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یقیناً اس کے اپنی برکات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کے مقصد کو، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ یقیناً اصل مقصود و منشا بھی ہے۔ انسان کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے بغیر بھی جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف اس کو پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ غلط سوچ ہوتی ہے۔ آپ جتنا اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کے اپنے فوائد و برکات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کا جو اصل مقصود ہے ہدایت اس سے حاصل کرنا، اس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی اگر تہجد پڑھ لی ہوں، مطلب وطر پڑھ لی ہوں تو بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں صبح، بالکل۔ آپ اگر تہجد کے وقت بیدار ہوئے ہیں اور آپ اس وقت تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل یقیناً آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ کو اور سب سننے والے کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بہن میرا سوال یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کا ثواب، 2 عمرے 1 حج کے ثواب
کے برابر ملتا ہے. جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں ان نمازوں کا کیا کتنا ثواب ہے؟ ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ہے میرا، امام حنبل کی سسٹر کا کیا واقعہ اس عورت کو پیش آیا جب وہ فوت ہو چکی تھی جو غسل دینے کے لیے آئی تھی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ کیا واقعہ ہے؟ کیا آپ نے کیا واقعہ سنا ہے؟ وہ دوسرے چینل پہ سنا. کیا واقعہ ہے؟ کچھ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا ہے وہ؟ کہتے تھے کہ امام حنبل کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ عورتیں غسل دینے کے لیے آئیں باوضو ہو کے. جب ایک عورت غسل دے رہی تھی تو وہ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ ایسی تھی یہ ویسی تھی، تو ان کا جو ایک ہاتھ ہے نا غسل دے رہی تھی، ان کا ہاتھ ان کی امام حنبل کی سسٹر کی باڈی پہ چپک گیا. وہ چھڑانے لگی، وہ نہیں چھوڑنا. تو پھر وہ قاضی جج کے پاس یہ سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے یا پتہ نہیں ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کچھ ایسا ہی. اچھا چلیں جی، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. امام احسان صاحب، جی 2 simple questions. ایک، Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، it is written that he was an ummi. Ummi meaning that unlettered. Unlettered. ایک مفتی بیٹھے ایسی تھے، کوئی ختم تھی تو میں سروی کرتا تھا. اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال ہے وہ غصہ ہو گئے، وہ یہ ہے امی بتانا وہی. اچھا دیکھیں نا، مطلب کسی کی بات کے بجائے آپ اپنا جو سوال ہے اس کو سامنے رکھیں نا تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. کیا خیال آپ کا؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں. ایک مفتی نے میرے پاس. اچھا چلیں. اصل میں دیکھیں، جب بات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایک سوال ہو کسی کا، جو ذہن کے اندر آپ کے جو سوال ہوتا ہے، آپ وہ اپنا سوال جو ہے وہ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کا مینشن کریں. تو اس کا مقصد نہیں رہتا. بہتر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو سوال ہو اس کو سامنے رکھا کریں تو آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی خیر اور برکت کا معاملہ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت اور اپنی جو مقام و مرتبہ ہے اس کے حوالے سے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی احتیاط برتنی چاہیے. اور اس کو آپ کس طرح سے ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی آپ کی جو شان ہے اس کا اسی طرح سے ذکر کیا ہے. اس کے اندر مختلف انداز کے اندر اس کا ذکر کیا گیا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اوپر بحث کرنا یا اس کو باعث نزاع بنانا یا اس پہ بحث مباحثے کرنا وہ کوئی مناسب عمل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا جی تہجد کا، کہ قرآن حکیم کے اندر اس کے حوالے سے فرضیت کے حوالے سے تو فرض نہیں ہے جی. تہجد فرض نہیں ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ برکات ہیں. وہ ان نوافل میں سے ہیں رات کے اس تاریکی کے اندر. رات کی یہ آپ کا دیکھیں، ایک جو فرض ہے نفل ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. فرض تو وہ ہے نا کہ جو آپ کے اوپر لازم ہے، جو ضروری ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. لیکن جو نفل ہوتا ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنے رب سے ایک محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے رب سے ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو چیز آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے آپ وہ چیز کرتے ہیں. اور صرف اس وجہ سے کہ رات کی تاریکی کے اندر آپ اٹھے ہیں، آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کروں. جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن حکیم کھول کے بیٹھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ میری رہنمائی فرما رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح کے معاملات کے اندر کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے.
ज़िंदगी के जो मामलात हैं, दुनिया के हों उखरवी मामलात हों, उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई कर रहा है, तो यूँ महसूस होता है कि मेरी रहनुमाई रब ताला मुझसे कलाम फरमा रहा है और मुझे हिदायत अता फरमा रहा है। दूसरी तरफ जब मेरा ये जी चाहता है कि मैं अपने रब से कलाम करूँ, तो मैं नमाज के अंदर खड़ा हो जाता हूँ और यूँ महसूस होता है कि मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कर रहे हैं, उसकी अज़मत का तज़किरा कर रहे हैं, और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अब इंसान अपने इज़्ज़ो इनकिसारी का इज़हार करते हुए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर यूँ सूरह फातिहा। तो वो जितना भी वो नमाज है, वो एक तरह से आप अपने रब से एक अपने रब के हुज़ूर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं। तो नवाफिल का उमूमी तौर पे यही मसला होता है कि आप यकीनन आप तहज्जुद की भी अदा करेंगे, उसकी भी अपने फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, आप इशराक़ पढ़ते हैं, दीगर नवाफिल पढ़ते हैं, उन सब के अपने अपने सवाब बरक़ात मौजूद हैं, मगर ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, और कुरान हकीम या हदीस मुबारका के अंदर उसको लाज़म नहीं किया गया। तहज्जुद का मामला जहाँ तक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाज़म था, आपकी ख़ासियत मुबारका थी, लेकिन उम्मत के ऊपर, और ये भी चीज़ हमारे लिए बड़ी एक अहम चीज़ है कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि जो चीज़ का आपने हुक्म दिया है ना, किसी दूसरे को जिस चीज़ का आपने हुक्म दिया है, तो आप ख़ुद उस पर ज़्यादा अमल फरमाया करते थे। न 5 नमाज़ों का हुक्म दिया तो ख़ुद आप ये 6 लाजमन होती, उसके अलावा जो आपके नवाफिल हैं, जो आपकी इबादत है, वो तो इस कदर उसका आलम है कि अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। बाकी सबको ये हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उठते बैठते हमा वक्त याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करो, और सारे चाहते भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, इबादत करें कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। अल्लाह पाक अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि हबीब आप रात को कुछ देर के लिए आराम भी कर लिया कीजिए। तो आपकी जो एक इबादत, इसी तरह से आप दीगर इबादत के मामले के अंदर भी देखेंगे तो आप जिस चीज़ का हुक्म देते, ख़ुद आपकी हयात मुबारका के अंदर उसका भरपूर तरीके से अमली उसकी मंज़र और अमली नक्शा उसकी आपकी हयात मुबारका के अंदर नज़र आया करता था। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से तो तहज्जुद आपकी उस ज़ात मुबारका के साथ लुज़ूम के साथ आपके साथ ख़ास है, बाकी उम्मत यकीनन जो इसको पढ़ती है उसके अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात होते हैं। हर रकात के अंदर सूरह फातिहा और फिर सूरत से पहले तस्मिया को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप सूरह फातिहा से क़बल जो पढ़ लेती हैं वही काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए। आपकी जो बीमारी तकलीफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जल्द से जल्द शिफा के अंदर तब्दील फ़रमाए। इसी तरह से आपने इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा का ज़िक्र किया, और यकीनन वो एक पैगाम था उस शख्स का, और आप हमेशा इस चीज़ का जो इस्तिक़ामत के हवाले से आप उसका ज़िक्र किया करते थे कि इस्तिक़ामत का दर्स मुझे उस शख्स ने दिया। तो इस यानी आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, इंसान सीखने का उसके जहन के अंदर हो, एक जज्बा मौजूद हो, तो वो किसी से भी एक हिकमत की बात सीख सकता है। लुक़मान हकीम, उनसे किसी ने पूछा ना कि आपने हिकमत की बातें किससे सीखी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अहमकों से और जुहला से, उन लोगों से ये बातें सुनी हैं तो सीखी हैं। तो कहा ये कैसे? कहा कि जो जो वो करते रहे मैं उससे बचता रहा, और मैंने ये जान लिया कि ये वो रास्ता है कि जिससे बचना है और दूसरे रास्ते पे चलना है। तो इंसान किसी से भी चीज़ को सीख लेता है और उससे फ़ायदा उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो कहीं पर भी कहीं से भी कोई हिकमत की बात मिलती है उसको सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह की करम। साहब मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ बड़े शौक से, रिपीट भी होता था भी, और बहुत से सवालों का जवाब मिल जाता है जो हमारे दिल में होते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि जो औरतों का हुक्म आया था पर्दे का, तो क्या नाम है, सर का भी लिखा हुआ किसी जगह के सर भी कवर करना, औरतों ने किस तरह सर कवर करना, ये कैसे? ये मेरी बेटी का सवाल है, वो कहती थी पूछ लेना। चले कुरान पाक में बच्चियां तो वैसे मेरी बहाना करती है कि ना सर कवर वो कहती थी कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सारी कवर कर और सर कवर करे, तो मैं क्या मैं पूछ दूंगी भाई सर, कहती बदन का तो लिखा हुआ बदन कवर करें, पर्दे का हुक्म है तो सर का तो मैंने फिर उसको बताऊंगी आपके हवाले से ना। चले मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैं नमाज ने बारिश पढ़ने आ पक्के पर थोड़ा जा मैं शक लिख रही है जी जी 4 सुनता पढ़ने जोर नहीं आ
اس نے جو پڑھنیاں پیڑیاں صورتاں تے جڑے اپنے فرض ہونے فرض دو جڑے 2 رکعتاں انہاں چ پڑھنی پینی کہنا صورت یا چوں چ پڑھنی پینی کوئی بھی عشاء نہیں ہوئی یا ظہر نہیں 4 جیسیاں اس نے فرضاں میں تھوڑا جہا شک کرنا چاہنی ہے کہ فرض جڑے پڑھنے ہیں اس نے پوریاں صورتاں چوں چ پڑھنیاں چاہیے نہیں 2 رکعتیں کافی ہونی ہے جی 2 رکعتیں پہلے صورت پڑھنی چاہیے نا جی جی ٹھیک ہے نا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرن نیکسٹ کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام میرا بچہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو میں پھر کیسے سنوں آپ کی آواز آپ فون پہ سنیں اچھا ٹھیک ہے اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ صبح کے ٹائم جب میں نماز پڑھ لیتی ہوں تو میں کیا کیا ذکر کیا کروں فارغ جب بیٹھوں تو ایج تو زیادہ ہی ہے اتنا نہیں میں پڑھ سکتی بہرحال تو عشاء کے بعد کیا پڑھوں اور فجر کے بعد کیا آپ کیا پڑھتی ہیں عمومی طور پہ آپ کے کیا معمول ہے بس اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی پڑھتی ہوں اور درود شریف پڑھتی ہوں میں کبھی 300 بار کبھی جتنا میں نے گنا نہیں کبھی ٹھیک ہے صبح کے ٹائم پھر میں بعد میں 1000 بار پڑھتی ہوں دن کو صحیح ہے جی تو اگر ممکن ہو تو 7 سورہ یاسین کو شامل کر لیں جی وہ فجر کے بعد سورہ یاسین اور عشاء کے بعد سورہ ملک ہاں تو الحمدللہ بس آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی بڑے اچھے جو نہیں میں ویسے میں کیا بہت زیادہ پڑھتی ہوں نا تو پھر میرا بیٹا میری کمر میں پین کوئی 71 سال عمر ہو گئی ہے اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے میرا بچہ میں ہر وقت 4 سال سے سن رہی ہوں تو دعا کرنا میرا پتر نہیں ہمیشہ دعا کو جی آپ بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں اور آپ جو پڑھتی ہیں اتنا پڑھیں جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں ٹھیک ہے اس اللہ رب العزت انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ اٹھا سکے تو آپ اتنا پڑھیں جتنا آپ جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں اتنا انشاءاللہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہی کافی آپ کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ رب العزت انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے تو اس لیے انشاءاللہ جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے اور یہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینا شام کو سورہ ملک پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے پھر ساتھ آپ درود پاک بھی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے انشاءاللہ اچھا جی دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ گھر کے اندر اذان جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں جی آپ اگر نماز ادا کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اچھا خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ کے اوپر اگر جن جگہوں کے اوپر اذان کی آواز نہ پہنچ رہی ہو تو وہاں پر تو زیادہ بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اذان یا اقامت جو ہے وہ پڑھ کے پھر اپنی آپ اس طرح سے نماز ادا کر لیں اور اگر اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو اس طرح سے ضروری نہیں ہوتا لیکن ویسے آپ اپنے گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے اذان پڑھنا چاہیں تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے آپ یقیناً پڑھ سکتے ہیں دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی نماز اشراق کا اجر اور ثواب تو موجود ہے تو خاص طور پہ جو فرض ہیں ان کا پھر اجر اور ان کا ثواب کیا ہے دیکھیں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا بطور خاص کسی ایک عمل کا ذکر کر دیا گیا جیسے آپ دیکھیں بہت سارے دیگر معاملات ہیں جیسے والدین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ رب العزت اس کی برکتیں اولاد کو عطا کرتا ہے اسی طرح سے اپنے والدین کو دیکھنا والد کے چہرے کو دیکھنا خوشی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھنا اللہ رب العزت اس پر حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بارہا دیکھتا ہے بار بار دیکھتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو کچھ مختلف امور کا خاص طور پہ کچھ اجر اور ثواب علیحدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اسی طرح سے جو اوابین کے نوافل ہیں ان کا مختلف ثواب ہمیں ملتے ہیں اسی طرح سے تہجد کی اپنی برکات وہ ملتی ہیں جہاں تک ہے بات فرائض کی تو فرض تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ پہ لازم بھی ہے ضروری بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بارہا ہمیں مختلف اس کی جو فضائل ہیں ان کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم کے اندر بھی بار بار ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیں ایک تو ہے نا اس کے فضیلتیں اس کا بھی میں عرض کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے جو ہمیں ہر روز یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نماز کو ادا کریں اپنی نماز کی پابندی کریں نماز کو ادا کریں اس کا مقصد کیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا
اللہ رب العزت کوئی معاذ اللہ یہ نہیں کہ کوئی ہم سے کوئی ایکسرسائز کروانا چاہتا ہے یا یہ اس کا کوئی مقصود ہے، نہیں، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر پاکیزگی آئے، بہتری آئے. اور نماز کو وقت مقررہ کے اوپر فرض کیا گیا کہ حکمت کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے. تو یہ اس کی حکمت ہے اور یہ اس کا مطمع نظر ہے. تو انسان کو اپنی عبادات کے حوالے سے، اسی طرح سے آپ دیگر عبادات کو بھی لے لیں. آپ روزہ دیکھتے ہیں تو روزے کا بھی جہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا تو ساتھ خاص طور پہ روزے کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ انسان اپنے اخلاق کو محفوظ رکھے، پاکیزہ رکھے، اچھا رکھے. ارشاد فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. تو آپ جتنے بھی ارکان خمسہ دیکھیں گے، جو فرائض آپ دیکھیں گے، اس کے اندر ساتھ ساتھ جو حکمتیں آپ کو نظر آئیں گی، اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی جو ایک تربیت ہے، اس کی ایک روحانی پاکیزگی ہے، اس کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام فرماتا ہے. تو اصل جو مقصود ہیں جو فرائض کے، اس کو ذہن میں رکھیں. باقی جہاں تک اس کی فضیلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، یہ اللہ کا اور بندے کا ایک اس طرح کا اس میں تعلق ہے کہ جو اس ذمہ کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے مختلف امور کے اندر اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے. اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس کے گھر کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس کے اندر سے ہر وقت اپنے آپ کو دھو رہا ہو صبح شام، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچر رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. تو فرمایا نماز کی بھی یہی، 5 وقت کی نمازوں کا بھی یہی اس کی مثال ہے کہ جو شخص اس کو ادا کرتا رہتا ہے اس کے گناہ ساتھ ساتھ پاک ہوتے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک فرماتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے بہت سارے فضائل ہیں، برکات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی سسٹر کے حوالے سے، اچھا اس طرح کے مختلف واقعات کتب کے اندر موجود ہیں. کبھی میں اس کی حقیقت کے حوالے سے انشاءاللہ ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیل کے ساتھ. اسی طرح سے پردے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے پردے کا مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی ان کے اپنے اپنے احکامات کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ابھی چونکہ بالکل ہم اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. تو انشاءاللہ جمعے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.